بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری بزم میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر، ان کے تعارف کے تعلق سے، ان کی تخلیقات کی، ان کی کاوشات کے تعلق سے اگر میں بات کروں گا تو تادیر گفتگو ان کی شخصیت پر، ان کے کلام پر اور ان کی ادبی خدمات پر کی جا سکتی ہیں۔ میں بہتر طور سے یہ چاہوں گا کہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں ان کے تعارف کے تعلق سے جو ہیں وہ میں اپنے آج کے مہمان کے سپرد کروں، اور میں چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ کے علم میں آئیں کہ آج کے ہمارے ممتاز دنیا اردو کے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا ایک خاصہ ہے، رسائی ادب کے تعلق سے بھی ان کا بہت کام ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی غزلیات جو ہیں اس سے استفادہ کریں، ان کی گفتگو سے استفادہ کریں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے استفادہ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر حسین شاعر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ شاعر بھائی آپ کا کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے۔ میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم کا حصہ بنے۔ آپ کی بھی محبت ہیں، عامر بھائی کی بھی، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا۔ میں میٹرو ون چینل کا خود شکر گزار ہوں۔ کافی عرصے بعد آنا ہوا، مگر شروع میں کئی دفعہ آیا، اور مرثیے کے حوالے سے بھی آیا، غزل کے حوالے سے بھی آیا، مسالمے میں بھی آیا، مگر یہ کہ آپ کی محبتوں کا قرضدار ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بالکل بالکل۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں چاہوں گا شاعر بھائی کہ وہ جو آپ کی کاوشات کے تعلق سے آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے تعارف کا حق بنتا ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً عار محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس طرح سے آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا۔ تو ہم اس میں کیا تکلف کریں کہ آپ اگر ایک دوست کی حیثیت سے ان ہزاروں، ان لاکھوں لوگوں کو اپنے کاوشات کے تعلق سے بتائیے، اپنی کتب کے تعلق سے بتائیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی بالکل۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بیسیکلی غزل کا ہی شاعر تھا۔ جب میں غزل کہنا شروع کی تو والد صاحب نے کہا کہ تم بہترین غزل کہہ رہے ہو، اور غزل کا شاعر ہی مرثیے کی بیت کہہ سکتا ہے۔ تو پھر میں مرثیے کی طرف بھی راغب ہوا، مگر اکثر میرا کلام یونیورسٹی سے اور کالج سے چھپتا رہا، اور 1968 میں نے پہلی غزل کہی تھی۔ واہ۔ اور جب سے اب آج کل تو جتنے بھی شعراء یہاں موجود ہیں وہ سینئرٹی جونیئرٹی کی بات کرتے ہیں، مگر وجدی بھائی میں نے کبھی بھی، آپ بھی جانتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا میں سینئر یا جونیئر۔ وہ تو اب ایک آدمی گواہ ہے جو میں آن ایئر بتا رہا ہوں، جی جی ضرور۔ کہ ڈاکٹر شاداب احسانی، واہ۔ وہ جانتے ہیں کہ منور عباس کے ہاں جب ہر مہینے ترئی محفل ہوتی تھی تو میں ان کے بات پڑھتا تھا۔ یہ اعتراف انہوں نے خود محفل میں کیا واہ۔ جب اس چیز کا وہ تقاضا تھا کہ میں سینئر ہوں کہ جونیئر۔ بہت اچھا۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے والد صاحب، میرے ڈاکٹر سید محمد نور اللہ زیدی میرے استاد تھے، پھر ناصر زیدی میرے استاد تھے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے دور میں تو بغیر استاد کے گالی سمجھی جاتی تھی۔ بالکل آج ایسے۔ کل تو کوئی کسی کا استاد نہیں ہے، سب شاعر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے میرا، میں اس سے زیادہ۔ بہت اچھے۔ کتب کے تعلق سے کوئی جی آپ کے؟ کتب یہ میری مرثیے کی جو ہے اچھا۔ ہاں اے قلم کے نام سے آئی، آرٹس کونسل میں اس کی رونمائی کی تھی میں نے۔ واہ، بہت اچھے۔ تو یہ پوری دنیا میں ہر کتب خانے میں موجود ہے۔ سخنور کے حوالے سے بھی میری آ رہی ہے مرثیے کی، اور یہ غزل کی کتاب ہے گنجینہ خیال، جو ابھی حال ہی میں آئی ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اسی حوالے سے تو مستقل مزاجی سے ہم نے جو دیکھا شاعر بھائی کہ شہر میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی تمام تر قوت، اپنی تمام تر طاقت اور اپنا تمام تر کم و بیش وقت ادب تخلیق کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور ان تمام احباب میں سر فہرست آپ دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی شاعر حسین شاعر جو ہیں، جن کا نام بھی شاعر ہے،
جن کا تخلص بھی شاعر ہے اور جن کا بنیادی کام بھی شعر تخلیق کرنا ہے، تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے. ہمیں ایک تو اپنے ارد گرد وہ تخلیق کار بہت کم دکھائی دیتے ہیں جو کل وقتی شاعر ہیں، اور جب ہم ان کل وقتی شعراء کا فہرست ترتیب دیتے ہیں تو اس میں شاعر حسین شاعر کا نام سر فہرست آتا ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر بات ہوتی ہے. تو شاعر بھائی، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ شاعری آپ کی جانب آئی، آپ شاعری کی جانب بڑھے، کوئی حادثہ آپ کو شاعری کی سمت لایا، کوئی اتفاق شاعری کی سمت لایا، کیا سبب تھا شاعری سے؟ میرے دادا جو تھے وہ فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے. ماشاءاللہ. میرے والد بھی شاعر تھے، تو گھر سے یہ تربیت ملی. واہ تو دادا نے میرا نام رکھا تھا شاعر حسین شاعر. واہ. تو اصلی نام میرا سید شاعر حسین زیدی ہے، مگر دادا نے کہا کہ یہ حسین کا شاعر ہوگا. بہت اچھا. تو ان کی دعا مستجاب ہوئی، واہ. اور اسی حوالے سے میں نے اپنے دادا کو نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں، ہم شاعر حسین شاعر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. جی شاعر بھائی، میں غزل پیش کر. عطا کیجیے. قرار جاں بھی نہیں، لذت نظر بھی نہیں. کیا کہنے. واہ. قرار جاں بھی نہیں، واہ. لذت نظر بھی نہیں. عجیب رات ہے جس کی کوئی سحر بھی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ عجیب واہ رات ہے جس کی کوئی سحر بھی نہیں. واہ. عجیب رات ہے جس کی کوئی سحر بھی واہ. نہیں. میں اپنے گھر سے جو نکلا تو ساتھ تھی دنیا، میں اپنے گھر سے جو نکلا تو تو ساتھ تھی کیا دنیا. کہنے. مگر یہ وقت کوئی میرا ہم سفر بھی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ. مگر واہ یہ واہ. وقت کوئی میرا ہم سفر بھی نہیں. واہ واہ واہ. یہ سانحہ کبھی شاید کہیں نہ گزرا ہو. واہ. یہ سانحہ کبھی شاید کہیں نہ گزرا ہو. وہ جس نے لوٹ لیا ہے اسے خبر بھی نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ جس واہ نے واہ لوٹ واہ. لیا ہے اسے خبر بھی نہیں. قفس کے پاس گھٹائیں اٹھیں تو کیا حاصل. واہ. قفس کے پاس گھٹائیں اٹھیں تو کیا حاصل. میں ایک سید زبوں جس کے بالوں پر بھی نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. یہ کس کا شہر ہے شاعر کہاں میں آیا ہوں. یہ کس کا شہر ہے. یہ کس کا شہر ہے شاعر کہاں میں آیا ہوں. یہ میرے لوگ نہیں ہیں یہ میرا گھر بھی نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. یہ میرے لوگ نہیں ہیں کیا کہنے. یہ میرا گھر بھی نہیں. واہ. اور ایک غزل سے دو تین شعر جی دیکھیے جی کہ ضرور ضرور. ہجر کی رات کٹ گئی واہ. وصل کا دن گزر گیا. واہ. ہجر کی رات کٹ گئی وصل کا دن گزر گیا. دونوں ہی ناسپاس تھے رشتہ جاں بکھر بھائی. گیا. کیا کہنے، کیا کہنے. دونوں ہی ناسپاس تھے واہ واہ واہ. رشتہ جاں بکھر گیا. پھر تو مسافران شب گھر سے نکل پڑے. واہ. پھر تو مسافران شب گھر سے نکل پڑے. واہ. سلسلہ حیات نو سنتے ہیں تا سحر گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. سنتے ہیں سلسلہ حیات نو سنتے ہیں تا سحر گیا. وہ گھر کی فضا عجیب تھی دشت بھی کم سواد تھا. واہ واہ گھر کی واہ. فضا عجیب واہ. تھی دشت بھی کم سواد تھا. واہ. ایسی ہوا چلی کہ بس مقصد بام ادھر گیا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. ایسی ہوا چلی کہ بس مقصد بام ادھر گیا. اور جذبہ عشق یار کی کوئی سند نہ مل سکی. کیا کہنے. جذبہ عشق یار کی کوئی سند نہ مل سکی. شاعر درد آشنا کس کی گلی میں مر گیا. کیا کہنے صاحب. واہ 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 واہ. خوبصورت، خوبصورت. واہ واہ واہ. تو یہ ہے کہ میں اب آپ کو جی ضرور ضرور. آج یہ آپ کی بزم ہے اور آج آپ سے تعدیر کلام ہی سماعت کیا جائے گا. جی. ہم امر ہو نہیں سکتے تو قضا ہو جائیں. واہ. ہم امر ہو نہیں سکتے ہم تو امر قضا ہو جائے. نہیں سکتے تو قضا ہو جائیں.
اس طرح ملنے سے بہتر ہے جدا ہو جائیں. بہت اچھے، آداب. بہت اچھے. ہم امر ہو نہیں سکتے تو قضا ہو جائیں. اس طرح ملنے سے بہتر ہے جدا ہو جائیں. ہم سے آوارہ مزاجوں میں جو آ کر بیٹھیں، واہ، ہم سے آوارہ مزاجوں میں جو آ کر بیٹھیں، لوگ شائستہ آداب وفا ہو جائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. لوگ شائستہ آداب وفا ہو جائیں. وہ چاک دامانی قاتل بھی رفو مانگے ہے. واہ، چاک دامانی قاتل بھی رفو مانگے ہے. ایک لمحے کو صحیح ہم بھی خدا ہو جائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ 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 واہ. معجزہ پھر ہو نیا حرف کی سچائی سے. واہ، معجزہ پھر ہو نیا حرف کی سچائی سے. مجھ پہ شاعر جو چلیں تیر خطا ہو جائیں. بہت اچھے صاحب. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اور اچھا شاعر بھائی، ہم نے آپ کو تقریبات میں ترنم سے بھی سماعت کیا ہے. اگر ناگوار نہ گزرے تو خوبصورت ترنم سے کچھ جی میں پیش کلام کرتا بھی. ہوں. میں پیش کرتا ہوں. جی جی. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر حسین شاعر، جو اپنی خوبصورت غزلیات آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ کچھ کلام ترنم سے بھی آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی شاعر بھائی. وجدی بھائی، آپ کے حکم کی تعمیل. عجیب شخص ہوں، واہ، پرچھائیوں سے ڈرتا ہوں. کیا کہنے ہیں. عجیب شخص ہوں، پرچھائیوں سے ڈرتا ہوں. میں اپنے نام کی رسوائیوں سے ڈرتا ہوں. میں اپنے نام کی رسوائیوں سے ڈرتا ہوں. شریک قافلہ شوق ہو نہیں سکتا، گھروں کی چیختی انگنائیوں سے ڈرتا ہوں. گھروں کی چیختی انگنائیوں سے ڈرتا ہوں. لکھوں تو کیسے لکھوں حرف ناشنیدہ کو، میں اپنے عہد کی سچائیوں سے ڈرتا ہوں. میں اپنے عہد کی سچائیوں سے ڈرتا ہوں. وجدی شعر دیکھیں. عطا کیجئے. میں سے ترک تعلق پا خوش تو ہوں، لیکن میں سے ترک تعلق پا خوش تو ہوں، لیکن تمام
عمر کی تنہائیوں سے ڈرتا ہوں تمام عمر کی تنہائیوں سے ڈرتا ہوں صلیب کھیل ہے شاعر میرے لیے لیکن صلیب کھیل ہے شاعر میرے لیے لیکن میں سوگوار تماشائیوں سے ڈرتا ہوں میں سوگوار تماشائیوں سے ڈرتا ہوں عجیب شخص ہوں پرچھائیوں سے ڈرتا ہوں بہت اچھے اتنا خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جی چاہتا ہے کہ آپ سے بار بار درخواست کریں اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام اور عطا کیجیے بالکل بالکل میں آپ کو پیش کرتا ہوں جی جی ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر حسین شاعر اپنا خوبصورت تحت میں اور ترنم میں کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں ہم ایک بار اور درخواست گزار ہوتے ہیں شاعر حسین شاعر کی خدمت میں کہ کچھ کلام مطلب عرض کرتا ہوں جی گیا تو پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا واہ گیا تو پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا پکارتے ہی رہے ہم سفر نہیں آیا بہت اچھے پکارتے ہی رہے ہم سفر نہیں آیا نہ جانے کیسے گزرتے ہیں رات دن اس کے واہ نہ جانے کیسے گزرتے ہیں رات دن اس کے بہت دنوں سے کوئی نامعبر نہیں آیا بہت اچھے بہت دنوں سے کوئی نامعبر نہیں آیا اسی کے لہجے میں سب گفتگو تمام ہوئی بہت اچھے اسی کے لہجے میں سب گفتگو تمام ہوئی وہ درمیان میں رہا اور نظر نہیں آیا وہ درمیان میں رہا اور نظر نہیں آیا ہم ایسے دشت نوردوں کا حال کیا لکھنا ہم ایسے دشت نوردوں کا حال کیا لکھنا سفر تمام ہوا اور گھر نہیں آیا سفر تمام ہوا اور گھر نہیں آیا گداز میر زبان انیس سب شاعر گداز میر زبان انیس سب شاعر غزل کے کہنے کا پھر بھی ہنر نہیں آیا بہت اچھے گداز میر زبان انیس سب شاعر غزل کے کہنے کا پھر بھی ہنر نہیں آیا گیا تو پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا پکارتے ہی رہے ہم سفر نہیں آئے بہت اچھے بہت اچھے اچھا شاعر بھائی آپ سے ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے وقتاً فوقتاً آپ سے کلام سماعت کرتے رہیں گے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کے وہ جو تجربات ہیں وہ جو مشاہدات ہیں ان کے تعلق سے بھی آپ سے ہم جانیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا اگر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گائکی کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شاعر صاحب اور اگر آپ یہ تھوڑی دیر میں آپ کو کلام کی پھر زحمت دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو بھی آپ سے ہم استفادہ کرتے رہیں آپ کی گفتگو سے بھی ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خوبصورت ترنم اور تحت سے اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں شاعر حسین شاعر اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر شاعر حسین شاعر سے کلام سماعت کرتے ہیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے خوبصورت لب و لہجے کے مضبوط لہجے کے ممتاز شاعر حسین شاعر جو وقفے پر جانے سے قبل آپ کی سماعتوں تک اپنا کلام منتقل کر رہے تھے تحت میں بھی اور ترنم سے بھی
ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. شاعر حسین شاعر سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام مزید آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی شاعر صاحب. احسن بھائی ایک ربائی میں پیش ضرور ضرور. تم وفا ہم سے کر کے دیکھو تو، واہ. تم وفا ہم سے کر کے دیکھو تو، چند لمحے ٹھہر کے دیکھو تو، واہ. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھے. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آؤ مختل میں مر کے دیکھو تو، بہت اچھے بہت اچھے. آؤ مختل آؤ مختل میں مر کے دیکھو. واہ 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 واہ. ایک غزل پیش کرتا ہوں. جی عطا کیجئے. دن گزر جائے تو پھر واہ. شام بلا آتی ہے، دن گزر جائے تو پھر شام بلا آتی ہے، گھر سے نکلو تو ہر ایک سانس قضا آتی ہے، گھر سے نکلو تو ہر ایک سانس قضا آتی ہے. اب بھی روشن ہے صلیبوں پہ امیدوں کے چراغ، اب بھی روشن ہے صلیبوں پہ امیدوں کے چراغ، دل دھڑکنے کی ابھی تک تو صدا آتی ہے، دل دھڑکنے کی ابھی تک تو سزا آتی ہے، دل دھڑکنے کی ابھی تک تو صدا آتی ہے، لذت زخم سے محروم نہ ہونے پائے، لذت زخم سے محروم نہ ہونے پائے، تیرے بسمل کو تڑپنے کی ادا آتی ہے، تیرے بسمل کو تڑپنے کی ادا آتی ہے، دیکھ توفیق نمو وسعت سراپا نجات، دیکھ توفیق نمو وسعت سراپا نجات، رہ گزاروں سے کہیں بوئے وفا آتی ہے، رہ گزاروں سے کہیں بوئے وفا آتی ہے. وحید بھائی شعر سنیں. عطا کیجیے. ہم نے احساس کی شمعیں تو جلائی ہیں مگر ہم نے
احساس کی شمع تو جلائی ہے مگر روزن در سے بہت تیز ہوا آتی ہے روزن در سے بہت تیز ہوا آتی ہے بے گناہی کی صفائی کا سلیقہ بھی نہیں بے گناہی کی صفائی کا سلیقہ بھی نہیں ہم کو کہتے ہوئے لوگوں سے حیا آتی ہے ہم کو کہتے ہوئے لوگوں سے حیا آتی ہے ہم کو کہتے ہوئے لوگوں سے حیا آتی ہے زندگی یوں ہمیں انعام ہوئی ہے شاعر زندگی یوں ہمیں انعام ہوئی ہے شاعر جیسے بیمار کے ہونٹوں پا دعا آتی ہر جیسے بیمار کے ہونٹوں پا دعا آتی ہے دن گزر جائے تو پھر شام بلا آتی ہے بہت اچھے بہت اچھے شیر بھائی ہم درخواست کریں گے کہ کچھ متفرق اشعار آپ کے حافظے میں کچھ ہوں تو وہ ضرور پیش کیجئے اب پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے ہمیں تو اس سے گلہ صرف اجتناب کا تھا ہمیں تو اس سے گلہ صرف اجتناب کا تھا واہ سرشت کچھ بھی صحیح پھول وہ گلاب کا بہت اچھے بہت اچھے سرشت کچھ بھی صحیح پھول وہ گلاب کا تھا اس سسکتی زیست کو ایک ظرف آبرو دینا بہت اچھے سسکتی زیست کو ایک ظرف آبرو دینا زمانہ سمجھا کہ شاید سوال آپ کا تھا بہت اچھے زمانہ سمجھا کہ شاید سوال آپ کا تھا جسے تم اپنے صحیفے کی آبرو سمجھے جسے تم اپنے صحیفے کی آبرو سمجھے وہ ایک ورق بھی وفا کی کسی کتاب کا تھا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور میں آپ کو متفرق میں جی جی ضرور پیش کیجئے ایک نظم سنا دوں جی عطا کیجئے ضرور اس کا عنوان ہے شناخت شناخت اپنی کراؤں تو لوگ یہ پوچھیں واہ کہاں سے آئے ہو کس کے پسر ہو نام ہے کیا واہ کہاں سے آئے ہو کس کے پسر ہو نام ہے کیا تمہارا غالب و جوش و فراق سے رشتہ نہ عہد نو میں کسی تم طراق سے رشتہ بس ایک شاعر زیدی کوئی تعارف ہے بہت اچھے بس ایک شاعر زیدی کوئی تعارف ہے کسی کتاب کے خالق ہو یا کہ ناشر ہو کہیں چھپا ہے تمہارا کلام نامشہور کسی بھی شاعر عزا سے واقفیت ہے تمہیں یہ حق نہیں ایک نام جانا پہچانا شناخت کے لیے رکھ لو کہ لوگ یہ سمجھیں بڑے ادیب ہو اہل سخن میں نام بھی ہے بڑے ادیب ہو اہل سخن میں نام بھی ہے کسی رسالے کے تم بھی ادیب ہو شاعر کسی رسالے کے تم بھی ادیب ہو شاید
کہاں ادیب، کہاں شاعری، کہاں تاجر، واہ۔ یہ کوئی پیشہ نہیں جس کو اختیار کرو، یہ کار دیدہ ورات ہے ذرا شمار کرو، واہ واہ۔ یہ کار دیدہ ورا ہے ذرا شمار کرو، نہ کوئی لہجہ نہ شعروں میں انفرادیت، ضروری ہے کہ تمہارا کلام ناپختہ کسی رسالے میں چھپتا ہو، گایا جاتا ہو، لکھی ہو تم نے کتابیں بھی 20 سے اوپر، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ شاعر بھائی، آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے درخواست گزاریں کہ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے بے شک۔ اور آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ ناظرین کرام، آپ خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر، اپنے لہجے کے یکتا شاعر حسین شاعر۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔